بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عمیر بن سعد الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا ایک ایمان افروز واقعہ آپ پیارے اور دل والے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آپ دوستوں سے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ تھوڑی سی زحمت برداشت کر کے اس واقعے کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان باغ و بہار ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، یہاں حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک حسین اور دلربا رخ پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کے راوی خود حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے حمص کا گورنر بنا کر بھیجا۔ 1 سال گزر گیا لیکن میں نے انہیں کوئی خبر نہ کی۔ انہوں نے کاتب کو بلایا اور فرمایا کہ عمیر کی طرف خط لکھو کہ جیسے ہی تمہیں میرا یہ خط ملے فوراً میرے پاس چلے آؤ، مال غنیمت اور خراج وغیرہ بھی ساتھ لیتے آنا۔ جب حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المومنین کا پیغام ملا تو آپ نے اپنا تھیلا اٹھایا، اس میں زاد راہ اور پیالہ رکھا، پانی کا برتن لیا، پھر اپنی لاٹھی اٹھا کر پیدل ہی سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ آپ کا چہرہ گردآلود اور رنگ متغیر ہو چکا تھا اور طویل سفر کے آثار چہرے پر ظاہر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضر ہوتے ہی السلام علیکم یا امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ کہا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا، اے عمیر، تمہارا کیا حال ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرا وہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ میں صحیح سالم ہوں اور دنیا میرے ساتھ ہے جسے میں کھینچ رہا ہوں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم اپنے ساتھ کیا کچھ لے کر آئے ہو؟ ان کا گمان تھا کہ شاید حضرت عمیر مال غنیمت وغیرہ لائے ہوں گے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے پاس میرا تھیلا ہے جس میں اپنا زاد راہ رکھتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس میں کھانا کھاتا ہوں اور اسی سے اپنا سر اور کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، ایک پانی کا برتن ہے جس میں پانی پیتا ہوں اور وضو وغیرہ کرتا ہوں، اور ایک لاٹھی ہے جس پر ٹیک لگاتا ہوں، اور اگر کوئی دشمن آ جائے تو اسی لاٹھی سے اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم، اس کے علاوہ میرے پاس دنیاوی مال و متاع نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا، اے عمیر، کیا تم پیدل آئے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ پوچھا، کیا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو تمہیں سواری دیتا تاکہ تم اس پر سوار ہو کر آتے؟ عرض کیا، نہیں، ان میں سے کسی نے مجھے کہا، نہ ہی میں نے کسی سے سوال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ کتنے برے لوگ ہیں جن کے پاس سے تم آئے ہو؟ عرض کیا، امیر المومنین، انہیں برا نہ کہیں، میں ان لوگوں کو صبح کی نماز پڑھتے چھوڑ کر آیا ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تم جس مال کی وصولی کے لیے بھیجے گئے تھے وہ کہاں ہے اور تم نے وہاں رہ کر کیا کیا کام سر انجام دیے؟ عرض کیا، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ فرمایا، سبحان اللہ، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ بالکل واضح ہے۔ عرض کیا، اللہ کی قسم، اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ میرے نہ بتانے سے آپ کو غم ہوگا تو میں ہرگز آپ کو نہ بتاتا، لیکن جب پوچھ ہی لیا ہے تو اب سنیے۔ جب آپ نے مجھے بھیجا تھا تو وہاں پہنچ کر میں نے وہاں کے تمام نیک لوگوں کو جمع کیا اور انہیں مال جمع کرنے کے لیے کہا۔ جب انہوں نے مال غنیمت اور جزیہ وغیرہ جمع کر لیا تو میں نے اس مال کو اس کے مصارف میں خرچ کر دیا، اگر اس میں سے کچھ بچتا تو یہاں ضرور لے کر آتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا، تم یہاں کچھ بھی نہیں لے کر آئے؟ عرض کیا، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عمیر کو دوبارہ وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے عہد لکھو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو عرض کیا، اب میں یہ کام تو نہ آپ کے لیے کروں گا نہ آپ کے بعد کسی اور کے لیے، کیونکہ اس کام میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجھ سے خطا بھی سرزد ہوئی ہے۔ میں نے ایک نصرانی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے رسوا کرے، حالانکہ وہ ہمیں جزیہ دیا کرتا تھا اور ذمہ کافر کو اذیت دینا منع ہے، لہٰذا میں اب یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمیر کا گھر مدینہ سے کافی دور تھا، وہ پیدل ہی گھر کی جانب چل دیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حارث نامی ایک شخص کو بلایا اور اسے 100 دینار دے کر فرمایا، تم حضرت عمیر کے پاس جاؤ اور وہاں مہمان بن کر رہو، اگر وہاں دولت کے آثار دیکھو تو واپس آ جانا،
اور اگر انہیں تنگ دستی اور فقر و فاقے کی حالت میں پاؤ تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عمیر ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیے۔ لہٰذا وہ ان کے یہاں بطور مہمان ٹھہر گیا۔ پھر حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت عمیر نے پوچھا، امیر المومنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا، اچھی حالت میں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی، یہاں تک کہ وہ انتقال کر گئے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ، تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت عمیر کے یہاں 3 دن تک مہمان رہا۔ آپ کے یہاں جو کی ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ مشقت میں پڑ گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیں۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا، یہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرما لیجئے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجئے۔ جب آپ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا، مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا، آپ انہیں قبول کر لیجئے، اگر ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں اور فقراء میں تقسیم کر دینا۔ حضرت عمیر نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ کی زوجہ محترمہ نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا، اس میں رکھ لیجئے۔ چنانچہ آپ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے اقربا اور فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب واپس گھر آئے تو آپ کے پاس 1 دینار بھی نہ تھا۔ دینار لینے والے کا گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا، لیکن آپ نے سب دینار فقراء میں تقسیم فرما دیے تھے۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا، جاؤ امیر المومنین کو میرا سلام عرض کر دینا۔ وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ عرض کی، بہت تنگ دستی اور فقر و فاقے کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر پوچھا، انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی، مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا کہ جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ۔ لہٰذا خط پا کر حضرت عمیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے، میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا، آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت عمیر نے عرض کیا، میں نے وہ دینار اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا، انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ نے یہ سن کر کہا، مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائے گا تو اللہ ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لیے کہ فلاں غریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کے وصال کی خبر موصول ہوئی تو آپ کو بہت صدمہ ہوا اور ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے کہا، تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا، اے امیر المومنین، میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کراؤں تاکہ اللہ کی رضا نصیب ہو۔ دوسرے نے کہا، میری خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ایک اور شخص نے کہا، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بیر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کروں۔
سب کی خواہشیں سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے عمیر بن سعد جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی مقرر کروں۔